اللہ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، اس دن پھر پورا توفیٰ پورا ہر نفس کو ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا وہ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب دوسرا ٹاپک شروع ہونے لگا ہے 282 سے، یا ایھا الذین آمنوا، لیکن ایک بات یاد رہے، جتنے قوانین دیے جا رہے ہیں اس میں صاحب ایمان کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا جب مکی دور تھا تو اللہ جی حضور کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، ڈائریکٹ ایمان والوں کا تخاطب نہیں تھا۔ اب سورہ بقرہ چونکہ مدنی صورت ہے، اس میں اسٹیٹ کے عام مالک بن گئے ہیں اور اسلام اس میں پھیل رہا ہے، تو اب اللہ جی ایمان والوں کو خود مخاطب کر کے حکم دے رہے ہیں۔ یہاں بھی وہی بات ہے، اے صاحب ایمان لوگو، اذا جب تداینتم بدین الی اجل مسمى، لین دین کا معاملہ کرو ہاتھوں سے تو ایک وقت مقرر تک کے لیے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یعنی آپ سے میں نے کہا کہ مجھے 1000 روپیہ دے دو، میں 2 دن کے لیے یا 2 مہینے کے بعد آپ کو واپس کر دوں گی، تو اللہ جی کہتے ہیں اتنا بھی لین دین آپ کو لکھ کے کرنا چاہیے۔ اور لکھنا کس نے ہے؟ دینے والے نے یا لینے والے نے؟ نہیں، جو لے رہا ہے وہ لکھے۔ اور حکم یہ ہے کہ اگر آپ نہیں لکھ سکتے، اول تو اگر وہ لکھا پڑا ہے بندہ تو وہ خود لکھے۔ اب جیسے میں نے کہا کہ مجھے چاہیے نا، تو میں لکھ کے یہ دوں کہ میں نے زائدہ سے 2000 روپیہ لے لیا ہے، دسمبر میں واپس کروں گی، اور اس وقت 2 گواہ ساتھ رکھو۔ یہ اللہ جی ہم کو ترتیب دے رہے ہیں۔ یہ بھی میں نے اتنی وضاحت سے کیوں بتایا کہ اللہ جی اس کے لیے کہتے ہیں چاہے کوئی چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، دونوں صورتوں میں لکھ لیا کرو تاکہ تم کسی شک و شبہ میں نہ رہو۔ اب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی تفصیل ساری کلیئر ہوتی چلی جائے گی تصویر۔ آگے کہا وَلْيُكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کاتب، لکھنے والا، انصاف سے لکھے۔ مثال کے طور پہ میں نے 2000 لیے ہیں تو وہ کاپی پہ 4000 لکھ دے، یہ عدل نہیں ہے، کیونکہ اللہ جی نے تو جو رول دیے نا ہر طرح کے لوگوں کے لیے دیا ہے، خالی آپ کے میرے لیے نہیں ہے۔ بوڑھا ہے، غریب ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، ایسے بھی تو لوگ بیچ میں ہیں نا، نا سمجھ ہیں، سفہا ہیں، تو جو نا سمجھ ہیں پھر ان کو کہا جو لکھ نہیں سکتے، تو کہا کہ کوئی کاتب لکھنے والا، میں نے لکھوایا 2000 تو اس نے لکھ دیا 4000، تو وہ غلط ہے۔ اب یہ ہمارے یہاں تو یہ عام باتیں ہیں نا، میں نے تو ایسی بہت ساری بھگتی بھی ہیں، تو بہرحال اب ٹائم شارٹ ہے، نہیں تو پھر کسی موقع پہ بتاؤں گی آپ کو۔ بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہر جگہ اللہ جی ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب آپ اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ آگے کہا ولا یابا، اور نہ انکار کرے، کاتبن، وہ جو کاتب ہے لکھنے والا، ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، لکھنے سے اس لیے کہ اس کو اللہ نے علم سکھایا ہے، یعنی جو پڑھا لکھا بندہ ہے اگر کسی کو ضرورت پڑے اور وہ چاہے کہ میرا کام تم لکھ دو تو اس کو کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے کوئی میری کام والی کہے کہ یہ معاہدہ لکھ دو
تو میں اگر انکار کروں تو میں اللہ کی حکم عدولی کر رہی ہوں۔ اور لکھنے والا ضرور لکھ کے دے جب اس کو کہا جائے کہ یہ لکھ دو، کیونکہ اس کو اللہ نے صاحب علم کیا ہے، اور وہ کام کس کا کر رہا ہے؟ اس کا جو صاحب علم نہیں ہے۔ آگے کہا وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ حَقٌّ، املا وہ کرائے گا۔ املا کیا ہوتی ہے؟ ڈکٹیٹ کرانا، لکھانا۔ املا وہ کرائے گا جس پر حق ہے، جو لے رہا ہے وہ املا کرائے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو بھی چاہیے کہ رب سے ڈرتا رہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے، کچھ بھی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، جس پر حق ہے، اگر وہ شخص سفیہ، بے وقوف ہے، نادان ہے، ناسمجھ ہے، کم عقل ہے، تو پھر او ضعیفہ، یا زیادہ بوڑھا ہے تبھی عقل ماری جاتی ہے، تو پھر کیا کرو؟ اولاد یستطیع، یا اس کے پاس اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ان یمل ہوا، کہ وہ اس کو لکھوا سکے، فلیملل ولیہ، اس کا کوئی ولی اس کے لیے املا کرائے، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ بات کلیئر ہو گئی؟ چلے جی آگے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ، اس موقع پہ شہادت 2 گواہ مردوں میں سے اکٹھے کر لیا کرو، رجالکم، مردوں میں سے۔ فَإِن لَمْ یَکُونَا، اور اگر تمہیں نہ ملے وہ، یا موجود وہاں نہ ہو موقع پہ، رجلین فرجل وامرأتان، پھر 2 مرد نہیں ملے، 1 مرد، فرجل، اور اس کے ساتھ وامرأتان، 2 عورتیں ہوں، یعنی 1 مرد اور اس کے ساتھ 2 عورتیں گواہی دیں تو پھر وہ گواہی پوری ہے۔ اس میں آگے ڈیٹیل بہت زیادہ ہے کہ کون سے موقع پہ عورت کی گواہی قبول ہے، کون سے موقع پہ خالی مردوں کی گواہی چلے گی، ہم اس میں نہیں جا رہے۔ جتنا یہاں اللہ جی نے کہا ہم نے بس اتنا کر لیا کہ 1 مرد اور 2 عورتیں، ان کی گواہی قرض کے لین دین کے معاملے میں اللہ جی نے کہا قابل قبول ہے۔ آگے کہا ممن ترضون من الشہداء، اور یہ راضی، یعنی ان سے جن سے تم راضی ہو وہ گواہ ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ میری اس کے ساتھ لڑائی ہے تو یہ مجھے گواہ بنا کے وہاں پیش کر دے، ایسے نہیں ہوگا۔ جس پہ دونوں فریق راضی ہوں گے وہ گواہ ہوگا۔ اگر کوئی ایک فریق اس پہ راضی نہیں ہے تو وہ گواہ نہیں ہو سکتا۔ ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اب اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں، اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ 2 عورتیں کیوں ہیں۔ ان تدل احداہما، دونوں میں سے اگر ایک بھول جائے، فتذکر احداہما، تو یاد دلا دے ایک دوسری کو، اخرى، بعد والی کو۔ اب اللہ جی یہ کہتے ہیں کہ نسیان کا مادہ عورت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا، کیوں؟ حکمت کیا ہے کہ مرد کو فضیلت ایک زیادہ دی ہے، عورت کو مرد کے تابع رہنا ہے۔ ایسے میں عورت کے جذبات کو ٹھیس بھی لگ سکتی ہے۔ اب روز روز گھر چھوڑ کے بھاگا تو نہیں جا سکتا، تو کوشش کرنی ہے کہ بھول جائے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، قرآن ہم سے کہتا ہے جو کچھ اس نے بنایا ہے اس کی حکمتوں کو وہ رب ہی بہتر جانتا ہے۔ گویا ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے تابع بنایا ہے، اور
اس میں نسیان کا مادہ بھول جانے کی طاقت زیادہ رکھی ہے، یہ اس کی پروٹیکشن کے لیے، یہ ایک سیفٹی والو ہے جو رب نے رکھا ہے کہ یہ روز روز کی بک بک چک چک سے بہتر ہے اس کو تھوڑا سا بھول جانے والا بنا دو۔ آگے دیکھتے ہیں وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کرے گواہ جب اس کو بلایا جائے تو۔ اب عدالتوں میں ادھر ادھر جانے کی جب ضرورت پڑ جائے تو گواہ کہتے ہیں میں نہیں جانا، میں نہیں کر رہا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ جی نے کہا جب گواہ کو بلایا جائے تو وہ لازم گواہی دے۔ آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو گواہیاں اللہ کی چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے گواہی کو چھپا لے۔ تو ہمیں یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے۔ وَلَا تَسْعَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، سستی مت کرو اور لا تساہل مت کرو لکھنے میں، تکتبوہ چاہے کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو اور اس کی ایک مقرر مدت بھی ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی بات ایسی ہے جو مزید جس کی وضاحت چاہیے؟ ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ انصاف پر مبنی ہے۔ وَأَقْوَامُ لِلشَّهَادَةِ، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہونا چاہیے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اللہ یہ اس لیے کہ تم کسی شک و شبہ بھی نہ پڑو، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، جب تم تجارت کرو حاضر، یعنی دیا اور لے لیا۔ حاضر کا مطلب ہے میں نے پیسے دیے، میں نے چیز لے لی، تو پھر کیا کرو؟ تُدِیرُونَہَا بَینَکُم، تو دست بدست لین دین جب ہو تو فَلَیسَ عَلیکُم، پس نہیں ہے جناح تم پر کوئی گناہ، اللہ تکتبوہ، تو اس کو بے شک مت لکھو۔ کلیئر ہو گیا؟ میں نے پیسے دیے، میں نے چیز اٹھا لی، اس کے لیے نہ شہادت کی ضرورت ہے نہ ہی لکھنے کی ضرورت ہے۔ آگے کہا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو جب تم مستقبل کا سودا کرو۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں، کیا باجی کو پتہ ہوگا زیادہ، بیع سلم۔ میں نے پیسے دیے اور میں نے کہا ابھی تو سیزن نہیں ہے، جب سیزن آئے گا تو 2 من چاول مجھے دے دینا، اس کو بھی لکھنا ہے۔ مستقبل کا سودا کرنا، اس کا نام ہے بیع سلم۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ میں تمہیں جب میری گندم آئے گی تو اتنے من گندم آپ کو مل جائے گی، آپ نے مجھے پیسے دے دیے اس کے حساب سے، اب اس کو لکھنا ضروری ہے۔ کیوں لکھنا ضروری ہوتا ہے؟ یہ آپ کو اور مجھے موت کا نہیں پتہ، اصل بات یہ ہے، ایک ثبوت تو ہوتا ہے نا۔ ہاں یہی بات کہہ رہی ہوں نا کہ ہمیں نہیں پتہ، بھولنا بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن ہمیں ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے پتہ نہیں کب موت آ جائے گی، اور ہمیں کسی کو پتہ تو ہو کہ کیا ہے، کیا کیا ہوا ہے، کیا رکھا ہوا ہے، کیا دیا ہوا ہے، کیا لین دین ہے، کس کو دی ہے کمیٹی، کس کو نہیں دی، یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ آگے کیا کہا؟ ہاں کہاں تھی میں؟ فسوق ولا یدار، نہیں، لیس علیکم جناح، ٹھیک ہے۔ آگے کہا ولا یدار کاتب ولا شہید، نہ تو لکھنے والے کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ ہی گواہوں کو۔ اب یہ بھی تو ہے نا
گواہی کیوں نہیں دیتے ہمارے یہاں؟ گواہی صرف اس لیے نہیں دی جاتی کہ اینی دور بلاندے نے پھر 2 دن لگا دیتے ہیں، پھر گواہی ہوتی نہیں ہے، آج نہیں جی پیش ہونا عدالت، آج جج نہیں آیا، آج وکیل نہیں آیا، یہ تنگ کرنا ہے۔ دشمنی بھی بن جاتی ہے۔ ہاں تو وہ اللہ جی نے تو یہ نہیں کہا، ہاں تو پہلے یہی کرتے ہیں وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ۔ اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے یہ گناہ کی بات ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ ہی تمہیں تعلیم دیتا ہے، وَاللَّهُ، اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ إِلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم حالت سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہیں پا رہے کوئی کاتب، فَارِحَاهُنَّ، گروی رکھ لو، مقبوضۃً، کوئی اور چیز لے کے، یعنی آپ سفر کی حالت میں ہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے اور گواہ نہیں ہے کوئی بھی، تو رہن لینے دینے کی اجازت ہے۔ آپ کے پاس کوئی قلم ہے، آپ کے پاس کوئی پین ہے، آپ کے پاس کوئی سونے کی رنگ ہے، آپ اس کو وہ دے دیں اور اس سے پیسے لے لیں اور کہیں جب میں تمہیں یہ چیز واپس کروں گا یا کروں گی تو مجھے میری رنگ واپس کر دینا، ٹھیک ہے۔ آگے کہا فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر تم ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو کیا کرو، جس کے پاس امانت رکھی گئی اس کو چاہیے کہ امانت واپس کر دے۔ اگر میرا بھروسہ ہے کہ مونا مجھے پیسے واپس دے دے گی تو ضروری نہیں کہ میں کچھ رہن لے کے اس کو پیسے دوں، میں ویسے بھی پیسے دے سکتی ہوں۔ یہ اس آیت کا یہ مطلب کہ آپ جب کسی سے لین دین کرو گے اس طرح کا، اور اگر آپ کو ایک دوسرے پر اعتبار ہے، بھروسہ ہے، تو پھر آپ وہ بغیر رہن کے بھی کاروبار کام کر سکتے ہو۔ آگے کہا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرو، وہی تو اس کا بھی رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، دوسری بار آ گیا مت چھپاؤ شہادت کو، وَمَنْ يَكْتُمُوهَا، اگر تم نے چھپایا، فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ، تو اس سے تمہارا دل گناہ گار ہو جائے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ، آخری رکوع کی آخری 3 آیات پہ ہم آ گئے جو عرش کے خزانوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی تھی، اور جس